وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خباثت وہ ہوتی ہے جو سرکشی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ برائی جو سرکشی کی وجہ سے سامنے ہے اس کو خباثت کہتے ہیں. اللہ. دوسری خباثت یہ دیکھو، اب یہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا. وَلَقَدْ عَلِمْتُم کا مطلب ہے تم جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُم کا مطلب کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُم تم اچھی طرح جانتے ہو. الَّذِينَ ان لوگوں کو اعتدوا منکم جو کہ حد سے بڑھ گئے. اعتدوا حد سے تجاوز کر کے، حد سے تجاوز کر کے تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. سب کہتے ہیں ہفتے کے دن، ہفتے کے دن میں. فقلنا چنانچہ ہم نے ان سے کہا لہم ہو جاؤ، ہم نے ان سے کہا لہم ان کو کونو کے ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین دھتکارے ہوئے. قردۃ خاسئین دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. فجعلناہا بس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، ہا کی ضمیر اس پوری آیت کی طرف جاری ہے، اس واقعے کی طرف. نکالن عبرت، ٹھیک ہے، نکال بہت جگہوں پہ آئے گا. نکال کا ترجمہ عبرت، یاد رکھ لیجئے گا اس کو. نکالن لما بین یدیہا ان کے بعد کے لوگوں کے لیے، لما بین یدیہا ان کے سامنے، بین یدی کا مطلب سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے سامنے والے لوگوں کے لیے. وما خلفہا اور جو ان سے پیچھے تھے ان لوگوں کے لیے، وما خلفہا جو ان کے بعد آئے، ان کے پیچھے آئے، جو ان کے بعد میں لوگ آئے ان کے لیے. وموعظہ اور نصیحت کا سامان بنایا للمتقین ڈرنے والوں کے لیے. ہفتے کے دن کی انہوں نے تعویل کر لی تھی. اللہ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن تمہاری عبادت کے لیے خاص ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مچھلی پکڑیں گے، لیکن پانی کے اندر سے سوراخ بنا لیے، مچھلی ساری ہفتے کے دن ادھر آ جاتی ہے، اس کو پھر اتوار کے دن پکڑ لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا. یہ دوسری خباثت تھی. پھر اس کے بعد تیسری خباثت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، پھر میں اس کا سارا قصہ بتاتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ قصہ تو آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ اصل بات وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے. مجھے اب ایک ایک لفظ الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آ جائے گا نا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ یقین حق کے ساتھ تمہارا اللہ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ ایک گائے ذبح کرو. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ تذبحوا ذبح کرو بقرہ گائے کو. قالو تو کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کیا تتخذو تو مذاق کرتا ہے نہ ہمارے ساتھ، تتخذونا کیا تو ہمارے ساتھ کرتا ہے ہزوا مذاق. ہزو کا لفظ بہت قرآن مجید میں یاد کر لینا. ہزو کا مطلب مذاق، ہزوا مذاق کرنا. اتتخذونا اتخذ یتخذ اتخاذا کا مطلب ہے بنانا، کچھ کام کرنا. کیا تو ہمارے ساتھ مذاق بناتا ہے؟ اس کا ترجمہ پنجابی والے بہت اچھا سمجھ گئے، مخول بنانا. یار مخول بنا پہ تو مذاق کری جانا ہے. اب مذاق بنانا، ٹھیک ہے، یہ عربی اس کا ترجمہ کرتی ہے اتخذ یتخذ بنانا. قالو تو کہا اتتخذونا کیا آپ بناتے ہیں نہ ہمارے ساتھ ہزوا مذاق، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان کہ اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں. اس کا مطلب ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ نادانی ہے. ٹھیک ہے.
خیر اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا، اس کو یہ مطلب نہیں سمجھ رہے. قالو ہم نے غلط ترجمہ کر دیا، غلط ترجمہ. ہاں صحیح کیا. سنیچر ہفتے کے دن کو کہتے ہیں نا. جی اتوار کے دن کو تو نہیں کہتے نا، نہیں، ہفتے ہفتے کے دن کو کہتے ہیں.